کہ انصاف سے اوپر احسان، اور احسان سے اوپر ایثار. بندوں میں برتنے کی یہ باتیں ہیں کہ بندوں میں کیسے رہا جائے گا، کہ انصاف سے رہا جائے گا، احسان سے رہا جائے گا، اور ایثار، یہ سب سے اونچا جو انصار مدینہ نے اختیار کیا تھا. یہ انصار کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو صرف انصاف سے احسان سے نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو ایثار سے رکھا. ایثار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت پوری ہو نہ ہو دوسروں کی حاجت پوری کرنی ہے. چاہے اپنی حاجت پوری نہ ہو، اپنی حاجت پامال ہو جائے، اپنی ضرورت پامال ہو جائے، لیکن دوسرے کی حاجت پوری کرنی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایثار. تو انصار نے جو اللہ کے دین کی نصرت کی ہے وہ ایثار کی صفت سے کی ہے. نصرت کہ دین سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، سیکھنے سکھانے میں مددگار بننا، تیار کرنا، یہ نصرت ہے. لیکن نصرت کی جو قسم سب سے اونچی ہے وہ انصار مدینہ میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں ایثار سے کام لیا، کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا، اپنی ضرورت کو پامال کر دیا، لیکن دوسرے کی ضرورت کو پورا ہونے میں پوری کوشش کی کہ بھوکے بھی رہیں گے لیکن دوسروں کو کھانا کھلائیں گے. تو یہ صفات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ کے بندوں میں آئی ہے، اور ہمارے سامنے اس کے تذکرے مذاکرے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ صفت ہمارے اندر کسی نہ کسی درجے میں آوے، اس کی نیت کریں. کیوں کہ دین میں تو صفات اصل ہے، صفات اصل ہے. اعمال جو ہے اس کی تمہید ہے کہ عمل کرتے کرتے آدمی میں صفت پیدا ہوتی ہے. جیسے ذکر کرتے کرتے ذاکر ہو گیا، غلط عمل کرتے کرتے چوری کرتے کرتے چور ہو گیا، جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا ہو گیا. تو عمل صفتوں کا دروازہ ہے کہ جتنی عمل کی پابندی ہوگی وہ اس لائن کی صفت اپنے اندر لاوے گا. اس لیے عمل کی پابندی کا حکم دیا ہے یہاں تک کہ وہ عمل کہ وہ صفت بن جائے. پھر یہ صفت آدمی کے ساتھ آخرت میں جائے گی. عمل تو ختم ہو جائے گا، عمل ختم ہو جاتے ہیں، اور جو صفت بنی ہے وہ جاتی ہے. اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، جب آدم کا بیٹا مرا اس کا عمل ختم ہوا. نمازی تھا، نماز ختم ہو گئی، مر گیا. روزہ رکھتا تھا، روزہ ختم ہو گیا، مر گیا. ذکر کرتا تھا، مر گیا، ذکر ختم. لیکن جو صفت اندر پیدا ہوئی ہے کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی. اس لیے عمل کو صحیح طریقے سے کرنے کا حکم دیا ہے کہ عمل بھی کرو، عمل کا صحیح طریقہ بھی اختیار کرو، عمل کی نیت بھی صحیح کرو، تاکہ یہ اچھی صفت اندر پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو جائے. عمل کرتے کرتے کیا ہو جائے؟ اللہ کا تعلق. کہ اللہ کا تعلق کیا مطلب ہے؟ کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے. تقوی، اس کو تقوی کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو پابند کرتے کرتے پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ صفت تقوی کی پیدا کرتے ہیں. پہلے صحیح راستے کی پابندی ہوگی، صحیح راستے کی پابندی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک خاص صفت پیدا کر دیتے ہیں، وہ تقوی اور ڈر کی کیفیت اندر پیدا کر دیتے ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے چلتا ہے. اس صحابہ کو کیا ملا تھا؟ کہ تقوی ملا تھا. کیا ملا تھا؟ تقوی، اندر کا ڈر. وہ آدمی کو احتیاط سے چلاتا ہے، ڈراتا رہتا ہے کہ دیکھو کبھی نافرمانی نہ ہو جائے، کسی کا حق پامال نہ ہو جائے. ہاں، یہ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، کہ جو اپنے تکلف سے، اپنی محنت سے صحیح راستے پر چلیں گے، اللہ ان کو صحیح راستے کی رہبری بھی کرے گا اور اپنا تقوی اور اپنا ڈر بھی دے گا. یہ بشارتیں ہیں. تو صحابہ کو جو چیز ملی تھی وہ اندر کا تقوی ملا تھا کہ اندر اللہ تک ڈر پیدا ہو گیا. اب ہر بات میں احتیاط ہے، ہر بات میں ڈر کر چلتے ہیں، محتاط بن کر چلتے ہیں کہ کسی کا حق پامال نہ ہو جاوے، کسی کو تکلیف ہو جاوے، اللہ ناراض نہ ہو جاوے، سنت کے خلاف نہ ہو جاوے. التقوی ملاک الحسنات. ہاں، خطیب پڑھتے ہیں خطبے میں کہ تقوی تمام بھلائیوں کی جڑ ہے. کہ اندر تقوی پیدا ہو گیا، اندر ڈر پیدا ہو گیا کہ پھر وہ اپنے آپ کو ہر شر سے، ہر بدی سے
بچانے کی فکر میں رہے گا کہ میری کوئی بات غلط نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، بات خراب نہ ہو جائے. ہاں، بندوں کے حقوق میں، اللہ کے حقوق میں، اپنی ذات کے حقوق میں. اس لیے اللہ سے تقوی مانگا جاتا ہے، اللہ سے تقوی مانگنا چاہیے، پھر زندگی صاف ستھری ہوگی. ہاں، تقوی حدیثوں میں دعا میں مانگا کہ اللہ مجھے اپنا تقوی عطا فرما. ہاں، ایسا تقوی عطا فرما کہ جو مجھے تیری نافرمانی سے بچائے. جی ہاں، ایسا ڈر عطا فرما جو مجھے تیری نافرمانی سے تک جانے نہ دے. جی ہاں، ایمان کی محنت کا یہ اثر ہے. ہاں، بالکل پکی بات ہے، دعویٰ نہیں کرتے لیکن بشارت کے درجے میں کہتے ہیں کہ ایمان کی محنت یہ ہوتی رہی صحیح معنی میں. اپنے آپ کو بڑا بنانے کی فکر نہ ہو، دوسری کوئی غرض نہ ہو، اللہ کے کام کو اللہ کے لیے کرنا. اس کے سلے میں ہدایت بھی ملے گی، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی صحیح بھی ہوتی چلی جائے گی اور اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ پوری امت میں سب سے بڑا تقوی والا ابو بکر ہے. پوری امت میں ایسا متقی کوئی نہیں ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ اللہ کے جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور بچا لیا جائے گا وہ بڑا پرہیزگار. کہ وہ بڑا پرہیزگار کون ہے؟ علماء امت تفسیر میں بالاتفاق کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پرہیزگار امت میں ابو بکر. ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کا تقوی سب سے اونچا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے فرماتے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ کی عظمت سے ڈرنے والا ہوں، اللہ سے تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. انی لاخشاکم اتقاکم. تو ایک صفت ملتی ہے میرے دوستو، دین پر صحیح معنی میں یکسو ہو کر اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے سے کہ اندر کا تقوی ملے گا. پھر ہر بات میں انصاف بھی کرے گا، احسان بھی کرے گا، اپنی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو صحیح چلائے گا. بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، آخرت کی تیاری، یہ سب چیزوں کا سامان اس میں ہے. ہاں، ایک ہی صفت اولئک الذین امتحن اللہ کہ یہ وہ قسم ہے صحابہ کی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص کر لیا. تو صحابہ کو جو نعمت ملی تھی وہ تقوی کی نعمت ملی تھی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ قسم ہے صحابہ کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی کے درجے خاص کر لیا، کہ ان کے دلوں میں اپنا تقوی پیدا کر دیا. ہاں، یہ چیز اللہ سے مانگنے کی ہے. کیا کرنے کی ہے؟ اللہ ہمیں اپنا تقوی عطا فرما، اپنا ڈر عطا فرما. ہاں، کہ وہ ڈر ہمیں اللہ کے پاس لے جائے گا. دنیا سے کسی چیز سے ڈرتا ہے آدمی تو دور ہو جاتا ہے. سانپ کا ڈر، دشمن کا ڈر، آگ کا ڈر، یہ دور کرتا ہے. اللہ کا ڈر کہ اللہ کا ڈر آدمی کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے. یہ خوبی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا کہاں جائے گا؟ کہ اللہ کی طرف جائے گا. وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کے پاس جائے گا، توبہ کرنے جائے گا، معافی مانگنے جائے گا، عبادت کرنے جائے گا، دعا مانگنے جائے گا. اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی طرف چلتا ہے. کسی چیز سے ڈرنے والا اس سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو دور کرتا ہے. ہاں، ایمان کی محنت کی یہ تاثیر ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسے کیا ملے گا؟ کہ اسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ملے گا. پھر آدمی حقوق کے ادا کرنے والا، احسان کرنے والا، جی ہاں، ایثار کرنے والا، اپنے اپنے تقوی کے بقدر ان کے اندر یہ صفتیں پیدا ہوگی. السلام علیکم میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. آج ہم سب اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں خود کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا. کبھی سوچا ہے کہ آخری بار دل سے نماز کب پڑھی تھی؟ آخری بار اللہ سے رو رو کر کب معافی مانگی تھی؟ ہم دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں لیکن سکون پھر بھی ہمیں نہیں مل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ سکون مال میں نہیں ہے. سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار پکارتا ہے واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ میری طرف، لوٹ آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہم ہر دفعہ اس آواز کو بھلا دیتے ہیں. میرے بھائی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. نہ یہ جوانی رہنی ہے، نہ یہ وقت رہنا ہے، اور نہ ہی یہ طاقت رہنی ہے. ایک دن ایسا آئے گا جب صرف ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس. اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا تو کل شاید موقع نہ ملے، اور شاید کل بہت دیر ہو جائے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ میں نے قیامت تک اور موت تک کھلا رکھا ہے. بس ایک سچا قدم اٹھاؤ
اور ایک سجدہ اور دل سے بس کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، ہم نے بہت نافرمانیاں کر لی ہیں، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یقین مانو اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ تمہاری ایک قدم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آج ہی فیصلہ کریں گناہوں کو چھوڑنے کا، نماز کو پڑھنے کا اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔